تو اس نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ادا فرمائی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا فرما کر فارغ ہوئے تھے تو ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست آپ کو چیز دکھاؤں۔ من المؤمنین رجال۔ السلام علیکم دوستوں، مدینہ منورہ سے آپ سب کو میرا سلام۔ اور میرے پیچھے دیکھیے ایک خوبصورت مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے مسجد غمامہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاتا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ کس وجہ سے وجہ شہرت رکھتی ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ دیکھیے، یہ مسجد غمامہ ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تھی، اور بارش برسی تھی جب قحط پڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بارش کی دعا فرمائی تھی۔ اور اس مسجد کو مسجد ابرا بھی کہا جاتا ہے۔ ابرا کہتے ہیں بادل کو، تو مسجد ابرا اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا فرما کر فارغ ہوئے تھے تو ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا تھا آ کے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو مسجد عید بھی کہا جاتا ہے، اور مسجد عید اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 4 سالوں میں عید کی نماز یہاں ادا فرمائی تھی، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد عید بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس مسجد کو میں آپ کو مزید آگے سے دکھاتا ہوں۔ اور ایک وجہ اور ہے اس مسجد کی فیمس ہونے کی، وہ وجہ یہ ہے کہ نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، نجاشی، تو اس نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ادا فرمائی تھی۔ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اب یہ بند کر دی گئی ہے، اب یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے، مسجد بند کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے لیے تو بھائی یہ مقدس مقام ہے، اور کسی مقدس متورک مقام سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے نجاشی کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی، اور نماز عید بھی ادا فرمائی، نماز استسقاء اسی جگہ پر ادا فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو آپ بھی اس جگہ کی زیارت فرما لیجئے۔ بارش کی دعا ہوئی تھی یہاں پر، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ مسجد کو اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیے خوبصورت مسجد، بیوٹیفل مسجد غمامہ، دیکھیے بہت پیاری مسجد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کھلی ہوئی ہے یہ مسجد، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس مسجد کو بند کیا ہوا ہے، لیکن میں آیا ہوں تو میری خوش نصیبی ہے کہ کھلی ہوئی مجھے مل گئی۔ لاسٹ ٹائم مجھے یہ بند ملی تھی مسجد، تو آپ دیکھ لیجیے خوبصورت نماز ادا ہو رہی ہے یہاں پہ، مسجد غمامہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس مسجد میں پڑے ہیں۔ حضور نے یہاں نماز عید ادا فرمائی ہے، بارش کی نماز ادا فرمائی ہے، اور نجاشی کی نماز جنازہ یہیں پر فرمائی تھی وہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردست آپ کو چیز دکھاؤں، زیارت کرواؤں۔ یہ دیکھیے سامنے آپ کو مسجد غمامہ کے ایک اور مسجد، خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے مسجد غمامہ کے بالکل سامنے، یہ دیکھیے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں وہاں پر۔ یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے گائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر۔
اس مسجد والی جگہ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں بھی اسی جگہ پر عید کی نماز آپ ادا فرماتے تھے۔ اور مسجد نبوی سے بہت قریب ہے یہ، آپ 310 نمبر گیٹ سے جب نکلیں گے مسجد نبوی کے صحن سے، تو آپ اس مسجد کو یہاں دیکھیں گے، مسجد غمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق دونوں ساتھ ہی ہیں۔ اسی جگہ پر نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور مفہوم اس کا بتاؤں کہ صحابہ کو حکم دیا کہ آپ صف بندی فرما لیجئے، اور نجاشی کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 4 تکبیروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی ان کی اسی جگہ۔ آئیے اس مسجد کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں، نہایت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ ابھی جو یہ حالیہ نقشہ جو ہے اس مسجد کا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا، وہ گورنر تھے جب مدینے کے، تو انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ تو یہ نقشہ اسی دور کا بنا ہوا ہے، پرانے طرز کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا